کریں گے۔ آئیے ایک سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ سوال اس طرح سے ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں اور وضو پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے، انسانوں کو ستائے، انہیں تنگ کرے، ان کی عبادتوں میں آڑ بنے، ان سے گناہ کروائے، ان سے شرک کروائے، اور اگر انسان شرک نہیں کرتا تو کم از کم چھوٹے گناہ کروائے، اور عبادتوں میں شک ڈالنا یہ ان کا ایک بہت اہم کام ہے اندر کی، جس کو ہم وسوسے کہتے ہیں۔ مطلب ایک انسان جب کسی عبادت تو کرنے کے لیے جاتا ہے تو تب اس کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہونا چالو ہو جاتا ہے کہ کیا یہ عبادت درست ہوئی، کیا یہ عمل درست ہوا، اور اس کے لیے جو ہے وہ وساوس جس کو بولتے ہیں، وسپرس، وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو برابر نہیں ہوا۔ تو یہاں سوال یہی ہے کہ وضو کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، تو ہاں وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ اس کی ایک چال ہے ایمان والوں کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ہوا، تم نے ہاتھ 3 بار نہیں دھویا، ایک بار اور دھو لو۔ ڈبل دھونے سے کیا جاتا ہے؟ اور ہم نے دیکھا یہ وسوسے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی لوگ جب وضو کرتے ہیں تو صرف وضو کرتے رہتے ہیں کئی دیر تک، بس 1 بار پانی، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، اور ایک بار کر لو، تھوڑا سا اور کر لو اور ہو جائیں گا۔ یہی وسوسے اس کے نماز میں بھی ہوتے ہیں، رکعتوں کی گنتی میں، یہی وسوسے اس کی عبادت میں ہوتے ہیں، روزے میں، کہ روزے میں کچھ نگل لیا یا نہیں نگلا۔ تو یاد رکھیے ہمیں یہ حکم ہے ہم وسوسوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ یقین کے ساتھ عبادت کریں۔ یقین کے ساتھ عبادت یہ ہے ہماری کہ جب ہمیں وسوسے آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور آپ نے جو عمل کر لیا اس کو نہ دہرائیں، ورنہ یہ وسوسے بڑھتے جائیں گے۔ آپ 3 بار دھوئیں گے، 4 بار دھوئیں گے، 10 بار دھوئیں گے، لیکن آپ کے وسوسے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ایک اعضاء کو کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہے، اور اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ وسوسوں پہ دھیان نہ دیں، چونکہ ایک بار بھی وضو میں اعضاء دھونے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 ٹائمز، 3 بار دھونا ہے، تو لہٰذا 1 بار تو کم از کم آپ نے دھو ہی لیا ہے، ماشاءاللہ، ہے نا؟ گیلا دکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شیطان کے ان وساوس میں آپ نہ پڑے، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ تعالیٰ میں شیطان سے پناہ مانگیے۔ دوسرا کام، آپ نے جب وضو کر لیا یقین کے ساتھ کیجئے کہ 1، 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، بس اب اس سے زیادہ آپ کو شک میں پڑھ کر 4 بار، 5 بار، 10 بار، بار بار لوگ منہ دھوتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابھی آپ نے اس کو نہیں روکا تو یہ اپنے وسوسے بڑھا دیں گا۔ کیسے؟ ابھی آپ وضو کے اندر آپ کو ہو رہا ہے، پھر نماز کی رکعتوں میں ہوں گا، سجدے کی کوانٹٹی تعداد میں ہوگا کہ 2 کیا یا 3 کیا، 1 کیا، یہ معاملہ کہیں بھی رکتا نہیں، یاد رکھیے۔ لہٰذا وضو میں اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، 1 بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ آپ کو آزاد ہونا ہے، ریپیٹ مت کیجیے، آپ شک میں مت پڑھیے، یقین کے ساتھ عبادت کیجیے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے جب شیطان ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہاں آ کر وسوسے ڈالنا، بہکانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ وسوسے آنے کی وجہ سے ہم وضو کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے ہم عبادت کرنا چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، وسوسے آنے کی وجہ سے آپ عبادت کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ وسوسے آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ شیطان آ کر آپ کو اپنی عبادتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس میں شک ڈالنا چاہتا ہے، آپ شک میں مت پڑیے، یقین رکھیے اور اپنا وضو کر کے آپ جو ہے نماز کو قائم کر لیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے آپ کی وسوسے دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جائیں گے۔